نقش بند سلسلے کے وہ سرخیل ہیں، ہمت و استقامت کے جرنیل ہیں۔ نقش بند سلسلے کے وہ سرخیل ہیں، ہمت و استقامت کے جرنیل ہیں۔ میرے مرشد ہیں یہ، میرے رہبر ہیں یہ، میرے مرشد ہیں یہ، میرے رہبر ہیں یہ۔ کی تعداد میں لوگ حضرت کے ساتھ تھے۔ حضرت کہیں دعوت کھا کے تشریف لائے، اچانک میرے اوپر نظر پڑی، پہلی ملاقات تھی، حضرت کو کشف ہو گیا۔ حضرت نے سیدھے آ کے میرے دونوں بغل میں ہاتھ ڈالا اور مجھے اٹھایا اور اٹھا کے پیار کیا اور لفظ فرمایا شیخ محمد۔ آج بھی میرے کانوں میں آواز ہے۔ اور مجھے اندر لے گئے تو والد صاحب مسکراتے ہوئے آئے اور مجھے بٹھا کے ساتھ کھانا کھلایا، اور مغرب کی نماز میں حضرت کی بیعت ہونے والے 10,000 سے زیادہ لوگ تھے۔ اس میں دائیں طرف کرسیاں تھیں۔ پہلی کرسی پہ میرے والد صاحب سید کلیم اللہ شاہ صاحب تشریف فرما تھے، تو مجھے بلایا کہ سب سے پہلے ہم اپنے شیخ کے بیٹے کو بیعت کرتے ہیں، جبکہ میری 8 سال کے قریب عمر تھی۔ تو والد صاحب مجھے آگے لے گئے تو حضرت نے مجھے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت فرمایا اور پھر مجھے پیار کیا اور وظائف کا کتابچہ دیا اور قلب پہ انگلی لگائی۔ یہ تو ہے میری پہلی بیعت۔ پھر میں نے والد صاحب سے بیعت کی مدینہ منورہ سے آنے کے بعد، اور والد صاحب نے مجھے سلوک طے کروایا۔ جب کہ مجھے وظائف پڑھنے کا شروع سے شوق تھا، تو مجھے میرے استاد مولانا حبیب اللہ صاحب یاکی والی والوں نے بہت سے وظائف بتا رکھے تھے جو میں مسلسل پڑھ رہا تھا، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو مجھے والد صاحب نے ایک دن پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کچھ وظائف پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا یہ۔ فرمایا صرف اللہ اللہ کیا کرو، یہ اس میں اعظم ہے، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر میں نے والد صاحب سے بیعت کی اور والد صاحب کی ہدایت کے مطابق سلوک کو میں نے طے کیا۔ تو 1988 میں والد 86 تھا یا غالباً 1983 میں میرے والد صاحب نے مجھے سلسلے کی دستار بندی کروائی اور مجھے تبلیغ کے سفر کے لیے روانہ کیا، اور میں نے پہلا جمعہ جو ہے وہاں پہ پڑھایا ملکانی میں، خان بلے کے قریب، جس میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان رکھا، اور اس میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ 14 میل میں سائیکل پہ گیا اور 14 میل ہی سائیکل پہ واپس آیا۔ حافظ محمد رمضان کی دعوت تھی جو آج بھی زندہ ہیں اور مسجد بھی موجود ہے۔ وہاں پہ الحمدللہ میں نے ذکر و مراقبہ بھی کرایا، اور اگلا جمعہ بھی میں نے اس علاقے میں پڑھایا۔ جب میں نے یہ کارگزاری والد صاحب کو سنائی تو انہوں نے ڈائری پہ فوراً یہ کلمات تبریک یا کہ میری سعادت مندی کے دعائیں اور کلمات مجھے خود اپنے قلم مبارک سے لکھ کے عطا فرمایا، اور دعائیں بھی دی جو آج بھی موجود ہیں۔ پھر میں نے اس سے پہلے جو بیعت کی تھی وہ مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی تھی، کیونکہ میرے والد صاحب ان سے بیعت تھے اور ان سے مجاز بھی تھے، اور مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مجاز تھے، اور مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی وہاں بچڑا سے مجاز تھے، اور خواجہ غلام حسن صاحب سواک شریف والے جو خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز تھے، ان سے بھی میرے والد صاحب کو پہلی اجازت ان سے ملی تھی۔ تو مجھے والد صاحب نے تمام جو نسبتیں تھیں وہ منتقل فرمائیں، اور حضرت بہلوی کی بھی بیعت تھی، تو پہلی اجازت۔ پھر حضرت میرے والد صاحب نے مجھے خود ہی وہ دستار دے کے بھیجا، اور حضرت مولانا علی المرتضیٰ صاحب نور اللہ مرکزہ جو اس وقت حیات تھے، ان کی خدمت میں بھیجا، اور فرمایا کہ یہ جو دستار ہے یہ مجھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بندھوائی تھی، آپ میرے بیٹے کو بندھوا دیں۔ تو انہوں نے مجھے وہ دستار بندھوائی اور مجھے چاروں سلسلوں میں اجازت بھی ساتھ عطا فرمائی۔ یہ میری تیسری نسبت ہے۔ پھر میں نے کسی سے بیعت نہیں کی، حتیٰ کہ مجھے ایک بزرگ ہیں ہمارے حضرت سے مجاز ہیں، مولانا عبد المجید جامی صاحب جو مقیم ہیں مدینہ منورہ میں، انہوں نے مجھے ایک شیخ، بہت بڑے شیخ تھے عرب کے، شام کے شیخ سعد الدین مراد الشاذلی نور اللہ مرقدہ مدفون جنت البقیع ہے، ان سے ملاقات کرائی حرہ شرقیہ میں۔ تو جیسے ہم بیٹھے تو انہیں مجھے دیکھتے ہی سامنے میں ان کے بیٹھ گیا دیوار کے ساتھ، مجھے فرمایا کہ آجزتک فی سلسلتی الطریقۃ الشاذلیہ الہاشمیہ القادریہ،
فرمایا کہ میں نے 50 سال بعد آج پہلی مرتبہ آپ کو اپنے سلسلے کی اجازت دی ہے، وَأَنْتَ تُجِيزُنِي، مجھے کہا کہ آپ مجھے اپنے سلسلے کی اجازت دے دیں کہ میں آپ کے سلسلے میں پہلے بیعت ہوں شیخ عباسی نور اللہ مرقدس۔ تو میں نے ان کو اجازت دی، وہ مجھے انہوں نے اجازت دی۔ یہ مجھے تیسرا شرف حاصل ہوا اجازت کا۔ اسی طرح مجھے زیارت تو حضرت شیخ عبداللہ حبشی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مدینہ منورہ میں ہوئی، تو بہت سے بزرگوں کی زیارتیں ہوئی۔ ابھی جو ہے مجھے اجازت جو ہے شیخ العرب والعجمت مولانا عباس الفاضل الحسنی السید جو قدس اللہ سرہم، وہ بغداد شریف میں آج بھی حیات ہیں، لاکھوں لوگ ان سے منسلک ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے مجھے نایاب اجازت دی ہے جو دنیا میں نایاب ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان کو جو نسبت حاصل ہے شیخ خالد قردی رحمۃ اللہ علیہ ولی، چوتھی واسطے سے وہ شاہ غلام علی شاہ عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی نسبت اس وقت عالم میں موجود ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں، کیونکہ کچھ باتیں اراض کی ہیں جو انہوں نے پابندی لگائی ہے جو بتانا اس فقیر کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے اجازت دی جو میرے پاس اس وقت موجود ہے۔ اور خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے جو اس وقت جانشین ہے مولانا صاحبزادہ نعمان صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے مجھے بھی براہ راست اجازت عطا فرمائی ہے۔ اور بھی کوئی ترکی کے حضرات ہیں، انہوں نے بھی مجھے رفاعی سلسلے میں اور بھی بہت سے اور تیجانی سلسلے میں بھی مجھے اجازت ملی ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سی اجازتیں تو میرے پاس موجود تھیں، اور سلوک بھی میں نے اسی طرح حاصل کیا تھا، اور میں اس سلوک کے اوپر کوشش کر رہا ہوں عمل کرنے کی اور ان کی بتائی ہوئی ہدایات پہ چلنے کی۔ ہاں جی۔ یہ اگلا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ نے مسکین پور شریف کی عظیم خانقاہ کا نظم و نسق کب سے سنبھالا؟ کیا اس سلسلے میں رکاوٹ اور مشکلات بھی پیش آئیں؟ ہاں جی، وہ میرے سے پہلے، کیونکہ یہاں پہ سب سے پہلے جب قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 1934 میں، تو سالانہ اجتماع کے اوپر ہوا تھا۔ سالانہ اجتماع کا موقع تھا، تو اس وقت آپ کے صاحبزادے نہایت چھوٹے تھے، تو جماعت نے مشورہ کر کے آپ کا جانشین حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بنا دیا، جو اس وقت ادھر ہی مقیم تھے پاکستان میں۔ تو اس خانقاہ کے وہ سجادہ نشین اور جماعت کے امیر متعین ہوئے۔ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ آپ کے خلیفہ اول حضرت مولانا حافظ کریم بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہاولپور گلواں کے تھے، انہوں نے پڑھایا تھا۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں سے ہجرت فرما گئے مدینہ طیبہ میں، تو یہاں پہ پھر اس لنگر کا انتظام و انصرام جو تھا وہ حضرت مولانا نور محمد صاحب سٹھاری نور اللہ مرقدہ، جو ان کے سپرد ہو گیا، اور ان کے وصال کے بعد جماعت نے یہاں مقامی طور پہ متعین کیا میرے والد صاحب سید کلیم اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جماعت کا امیر بنایا مولانا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ فیصل کالونی کراچی والوں کو۔ اور مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے 1968 میں، تو ہزاروں لوگ یہاں موجود تھے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ مسکین پور وہ مقام ہے کہ دنیا میں عبدالغفور آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ جھاڑو دوں تو حق ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا لوگ مدینے کو جا رہے ہیں، اور مدینے والے نے مجھے یہاں بھیج دیا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں ایک مدرسہ قائم ہو، بڑی عمارت ہو۔ تو ایک سیٹھ کھڑا ہوا جو پاکولا کمپنی کے مالک تھے، گل احمد کے یا گلوب کے، سیٹھ حبیب نام تھا ان کا۔ وہ کھڑے ہونے کا جی میں بنا دوں گا سارا، آپ حکم کریں۔ وہ ساتھ تھے۔ تو حضرت نے فرمایا آپ بیٹھ جائیں، بڑی دولت ہے آپ کے بعد، لیکن ہم چاہتے ہیں شیخ کا مقام ہے، سب لوگ یہاں مل کے کچھ حصہ ملائیں۔ خیر مختلف جماعتوں کے تعاون سے یہاں پہ ایک مدرسہ میرے والد صاحب نے رات دن محنت کر کے ایک بنیاد ڈالی، جو آج بھی اس کے آثار اور وہ کمرہ جات موجود ہیں۔ 1960 میں حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ ایک حجرہ بنایا گیا ذاکرین کے لیے،
جو مٹی کے ساتھ اس کی تعمیر چنائی ہوئی ہے، جو آج بھی موجود ہے۔ قریشی عزیز محمد صاحب، قریشی سعید احمد صاحب، جو ہمارے اس کے اجل خلفاء میں سے تھے، احمد پور شرکیہ کے، قریشی عزیز محمد صاحب نے رات دن محنت کر کے اس حجرے کو بنایا، جس کا آج بھی رجسٹر لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پھر والد صاحب نے جب مجھے یہاں بلا لیا تو یہاں پہ سالانہ خانقاہ کا نظم و نسق والد صاحب کے تعاون سے چل رہا تھا، اور جماعت اس کے ساتھ معاون تھی، اور اجتماع ہو رہا تھا، اور اجتماع کی نگرانی بھی جماعت کے ساتھ اور والد صاحب کی سرپرستی میں چل رہی تھی۔ حتیٰ کہ 1985 میں باقاعدہ طور پہ مجھے موقع ملا اس اجتماع میں کہ میں نے پہلا بیان حضرت مولانا ادریس انصاری صاحب نور اللہ مرقدہ صدقہ آباد والوں کے حکم سے پہلی مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد میں نے ذکر و مراقبہ کرایا اور ختمات پڑھائے، اور تمام جماعت کے خلفاء موجود تھے۔ تو بہت خوش ہوئے لوگ، بڑی دعائیں دی مجھے۔ عمر میری کم تھی لیکن اس کا بہت سراہا گیا، میرا دل حوصلہ افزائی ہوئی مجھے بہت زیادہ۔ تو پھر مولانا حاجی محمد حبیب صاحب تھے ملتان والے، وہ برابر دیکھ رہے تھے، انہوں نے مجھے بہت میرے ساتھ رہنمائی کی۔ حکیم محمد صاحب احمد پور شرکیہ والوں نے سرپرستی کی۔ تو حتیٰ کہ یہ 1986 میں 85 اور 86 میں یہ اس خانقاہ کا نظم تقریباً اس عاجز کے حوالے ہو گیا، اور اس کے پہ موجود جو مقدمات تھے ان کی پیروی بھی میرے حوالے ہو گئی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ مقدمات بھی چلتے رہے اور پیروی بھی ہوتی رہی، اور میں نے اس خانقاہ کا نظم سنبھال کے اجتماع کا میں نے محنت کی، اور اجتماع جو آج تک ہے الحمدللہ فقیر کی کوششوں سے دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا جا رہا ہے۔ 200 یا 300 افراد سے یہ اجتماع جو میں نے سنبھالا تھا، آج دیکھتے ہی دیکھتے پورے عالم میں جماعت کا سلسلہ بڑھا ہے، اور خانقاہ کا نام پیدا ہوا ہے، روشن ہوا ہے، اور خانقاہ عظیم مرکز بن چکا ہے۔ ہاں جی۔ ضاقت نفسی بنور من فؤاد